پاکستان اور عالمی مالیاتی ادارے IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ اب تک نہیں ہو سکا۔ معاشی ماہرین اس صورتحال کو پاکستان کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ معاہدے میں تاخیر کی وجہ سے ملک کو گزشتہ 6 ماہ کے دوران 10 سے 12 ارب ڈالر کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان IMF کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے قریب ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ وہ اور ان کی ٹیم IMF کے پروگرام کو اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہم اگلے چند دنوں میں اسٹاف لیول معاہدے پر دستخط کرنے کے بہت قریب ہوں گے۔ اسحاق ڈار کے بقول حکومت معیشت کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور جلد ہی معاشی مسائل پر قابو پا لے گی۔ ادھر پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اقتصادی مشکلات سے متعلق دوست ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں، جن میں چین، سعودی عرب اور قطر شامل ہیں۔ ان ممالک کے ساتھ دفتر خارجہ بھی رابطے میں ہیں اور جلد اس بارے میں مثبت خبریں آئیں گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان بیشتر باتوں پر اتفاق ہو چکا ہے۔ پاکستان نے زیادہ تر شرائط پر عمل درآمد کر لیا ہے، لیکن ابھی فائنانسنگ گیپ رہ گیا ہے۔ تجزیہ کار فروخ سلیم کہتے ہیں کہ فائنانسنگ گیپ میں IMF کا کہنا ہے کہ مارچ اور جون کے درمیان 7 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں، جن میں 2 ارب ڈالر سعودی عرب اور 95 کروڑ ڈالر ورلڈ بینک کے ہیں۔ اس کے علاوہ صرف مارچ میں 2.6 ارب ڈالر کی ادائیگی ہونی ہے، جس میں سے 2 ارب چین اور 60 کروڑ ڈالر کمرشل بینکوں کی ادائیگیاں ہیں۔ ان کے بقول اس وقت IMF سعودی عرب اور چین سے رابطہ کر رہا ہے کہ کیا چین پاکستان کی طرف سے ہونے والی ادائیگیوں کو مؤخر کرے گا یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب ان حکومتوں سے گارنٹی حاصل کر رہا ہے جس کے بعد ہی اسٹاف لیول کا معاہدہ مکمل ہو سکے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ اکتوبر میں ہونا چاہیے تھا۔ 5-6 ماہ کی تاخیر کی وجہ سے ان کے اندازے کے مطابق 10 سے 12 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترسیلات زر ہر ماہ 3 ارب ڈالر کے قریب تھیں، جن میں روپے کی قدر میں کمی اور گرے مارکیٹ کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا۔ ترسیلات زر کم ہو کر 2 ارب ڈالر کی سطح سے نیچے آ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ برآمدات میں بھی کمی ہوئی ہے، جس سے نقصان ہوا ہے۔ ان کے بقول صرف IMF کو آنکھیں دکھانے سے ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ IMF کی طرف سے درآمدات پر عائد پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے شرط پر ڈاکٹر فروخ سلیم کا کہنا تھا کہ یہ شرط موجود ہے، لیکن اسٹاف لیول معاہدے پر اس شرط کا کوئی خاص اثر نہیں ہے، کیونکہ پاکستان رفتہ رفتہ درآمدات پر عائد پابندیوں کو ہٹا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو 7 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، جس میں سے IMF 1 ارب ڈالر دے گا، لیکن ایک بینکر کی سوچ کے مطابق اگر 6 ارب ڈالر پاکستان کو نہ ملے تو IMF سے ملنے والے 1 ارب ڈالر کا بھی نقصان ہوگا۔ لہٰذا IMF اسی کے مطابق بات کر رہا ہے اور پاکستان سے زیادہ شرائط منوا رہا ہے۔ ڈاکٹر فروخ سلیم کے بقول IMF سے معاہدہ ہو جائے گا، لیکن اس میں تاخیر سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس معاہدے کے بعد 3 مراحل ہیں، جن میں سے پہلے اسٹاف لیول معاہدہ ہے، اس کے بعد لیٹر آف انٹینٹ ہے، جس کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی یہ تینوں مراحل میں سے پہلا مرحلہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، لہٰذا انہیں لگتا ہے کہ اپریل میں یہ معاہدہ مکمل ہوگا، جس کے بعد پاکستان کو IMF پروگرام کی قسط موصول ہوگی۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار شہباز رانا بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس وقت اصل مسئلہ صرف فائنانسنگ گیپ کا ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان کو 7 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں، جبکہ پاکستان کے خیال میں یہ رقم 5 ارب ڈالر ہے۔ پاکستان نے کہا کہ ہم یہ رقوم خلیجی ممالک سے حاصل کر لیں گے، لیکن پاکستان کو اب تک ان ممالک کی طرف سے یقین دہانی میں تاخیر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے IMF پروگرام میں تاخیر ہو رہی ہے۔ شہباز رانا کے بقول IMF شرح سود 6 سے 7% تک بڑھانے کا کہہ رہا ہے، لیکن حال ہی میں اس میں 3% اضافہ کیا گیا ہے، جو شرائط کے مطابق تھا یا نہیں۔ اس بارے میں اسٹیٹ بینک نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ انتظامی امور پر حکومت پاکستان اور IMF کے درمیان ابھی تک اتفاق نہیں ہوا۔ IMF نے پاکستان کو درآمدات کو محدود کرنے کے حوالے سے کہا تھا کہ ان پابندیوں کو ختم کیا جائے۔ اسی طرح بعض دیگر چھوٹے معاملات موجود ہیں جن پر تیزی سے کام ہونا چاہیے۔ اسٹاف لیول معاہدے پر شہباز رانا کا کہنا تھا
کہ اس معاہدے پر دستخط کے حوالے سے کوئی حتمی تاریخ اب تک سامنے نہیں آئی، لیکن پاکستان کو ان تمام حل طلب باتوں کو جلد حل کرنا ہوگا، ورنہ تاخیر پاکستان ہی کے لیے مشکلات میں اضافے کا باعث بنے گی۔ سینئر صحافی مہتاب حیدر نے کہا کہ اس بارے میں IMF کے ساتھ پاکستانی حکام کا اعتماد کا فقدان ہے۔ ماضی میں جب معاہدے ہوتے تھے تو اسٹاف لیول معاہدے کے بعد پاکستان طے پانے والی چیزوں پر عمل درآمد کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ IMF نے معاہدے سے پہلے ہی تمام مطالبات پر عمل درآمد کا کہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان تمام تر اقدامات کر رہا ہے۔ ان کے بقول دوسرا اہم مسئلہ بجٹ خسارے کی فائنانسنگ کا ہے۔ IMF سے معاہدے کے مطابق پاکستان اسٹیٹ بینک سے ادھار نہیں لے سکتا، لہٰذا اس صورتحال میں پاکستان یا تو بیرون ملک سے پیسے جمع کرے یا پھر مقامی بینک سے قرضہ حاصل کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان پیپرا قوانین سے کوئی استثناء حاصل نہ کرے۔ مہتاب حیدر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے اب تک سخت اقدامات کر لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیرون ملک سے آنے والی مدد اور بجٹ خسارے کی فائنانسنگ کے معاملات حل نہ ہونے کی وجہ سے اب تک اسٹاف لیول کا معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔